السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں اور جو بھی باقی ہیں، اور اس سلسلے میں چونکہ ہر دفعہ تعوذ کی ضرورت نہیں پڑتی، آیات ایک دفعہ پڑھ دیا جائے تعوذ تو پھر ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پہلی دفعہ جو تلاوت ہے اس میں بہرحال تعوذ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں پہلی آیات جو اس وقت میرے سامنے ہے یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ والی، اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر حسب سابق مضمون شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سورہ الحشر آیت نمبر 10۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے وہ مار جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے، یہ ترجمہ کچھ عجیب سے ہے۔ اچھا، پہلی آیت کے تسلسل میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو مال ہیں اللہ کی راہ میں دینے والے، ان کے تعلق میں یہ آیت ہے کہ یہ مال ان لوگوں پر بھی خرچ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے، یہ بریکٹ میں ہے، جو ان کو دیا گیا تھا، اور وہ باوجود اس کے کہ خود غریب تھے، مہاجرین کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے تھے، اور جن لوگوں کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے تمام لوگ بامراد ہونے والے ہیں۔ یہ آیت مہاجرین مکہ کا جیسا اس مدینہ میں استقبال کیا گیا اس کو کھول رہی ہے، اس مضمون کو۔ اور خدا کی راہ میں ملنے والا مال اگرچہ غریب انصار پر بھی خرچ ہوگا، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ جو کچھ بھی تھا اپنی تنگی ترشی کے باوجود مہاجرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھی انہوں نے، اور مال لینا ان کی خواہش میں داخل ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بغیر مال کے مال خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ بس انصار کی اس کیفیت کو بیان کر کے ہمیشہ کے لیے انصار کی اس دل کی حسن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے جو ان کے دل میں تھا۔ اور اگر یہ آیت کریمہ اس طرح نازل نہ ہوتی تو شاید انصار یا مہاجرین میں سے کوئی ایسی گواہی نہ دے سکتا۔ بس یہ آیت خود اپنی شان نزول کو ظاہر کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ کی نظر دل کے لطیف خیالات پر پڑتی ہے، اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں، اگرچہ خود ان کو دیا جانا مقصود ہے، لیکن اس دینے کی خاطر انہوں نے کوئی قربانی نہیں کی، یعنی لینے کی خاطر کوئی قربانی نہیں کی، بلکہ مال کے بغیر وہ تو قربانی کرنے والے لوگ تھے۔ یہ شان نزول اس طرح بیان ہو کے پھر وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ آخری حصہ آیت کا بتا رہا ہے کہ یہ مضمون صرف ماضی میں رہ جانے والا مضمون نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جاری مضمون ہے۔ ان کے طرز عمل کو یوں بیان فرمایا گیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی خساست سے بچایا جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ بس قیامت تک جو بھی اس طرز عمل کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مفلحون میں شمار ہوگا۔
اب ایک آیت میں معاشرتی امور کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے، لیکن اسے شان نزول میں اس لیے داخل نہیں کیا گیا کہ معین طور پر بعض لوگوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم بسا اوقات پردہ پوشی فرماتا ہے، اور معین لوگ جو کسی برائی میں ملوث ہوں ان کا ذکر کیے بغیر معاشرے میں ایک جاری برائی کا ذکر کر کے اسے دور کرنے کی طرف توجہ دلا دیتا ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا کہ فلاں یہ حرکتیں کیا کرتا تھا، فلاں یہ باتیں کیا کرتا تھا، یہ ناجائز حرکت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جہاں پردہ ڈالا ہو وہاں پردہ اٹھانے کی کوشش کرنا ایک مذموم بات ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ازواج مطہرات سے متعلق قرآن کریم میں تبصرے ہیں اور پردہ ڈالا گیا ہے ان پر، اور مفسرین پوری کوشش کرتے ہیں کہ پردے نوچ نوچ کے ایک طرف پھینک دیں، اور جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ خیالی ہیں۔ اس لیے گستاخی بھی ہے اہل بیت کی، اور قرآن کریم کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا ہے جو قرآن نہیں کہنا چاہتا۔ تو شان نزول کے اس شوق میں آ کر یہ بے حرمتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور ستاری کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ ستاری جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ اس پہلو سے اس آیت کو کھلا رکھا گیا ہے، اور شان نزول خود ظاہر ہے کہ کس بات پر ہوئی ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسری قوم پر تمسخر نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں، یعنی ایمان کی بدولت جو پہلے تمسخر کا نشانہ بنائے گئے تھے وہ ان لوگوں سے بہتر ہو جائیں جن کا وہ تمسخر اڑایا کرتے، جو ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ ولا نساء من نساء، اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں میں چونکہ یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ خاندانی تفاخر اختیار کر لیتی ہیں، یا کوئی کمزوری دیکھ کر کسی عورت کی بعض دفعہ مجلسوں میں اشارے کرنے لگتی ہیں، ہنسنے لگ جاتی ہیں، تو یہ فطری کمزوری خصوصیت سے اس وقت بھی موجود تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عورت کسی اور عورت پر اس طرح تان نہ کرے، اس طرح تمسخر نہ کرے، اس طرح اس کو تخفیف کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ بعید نہیں کہ وہ اس سے بہتر، ان عورتوں سے بہتر ثابت ہو۔ اور بالعموم نام رکھنے کی عادت اور چھیڑنے کی عادت اس طرح کہ کسی کو برا لگے، تلمذو میں پیار کے نام مراد نہیں ہیں، جسے ہم موٹا بچہ کہہ دیتے ہیں، یا بڑا بچہ یا چھوٹا بچہ، یہ وہ نام ہیں جن پہ وہ خود فخر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نام سے ان کو بلایا جائے۔ تلمذو میں وہ نام ہیں جو تنگ کرنے کی خاطر، ذلیل کرنے کی خاطر سوسائٹی رکھ دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ نام برا لگتا ہے ہمیشہ۔ اس کے متعلق فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تان سے بچاؤ، اپنے وجودوں پر تان نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے جن کی تم تان کرتے ہو وہ تمہارا ہی حصہ ہیں، تمہارے معاشرہ کا حصہ ہیں، ان کو زیر الزام لاؤ گے اور تان کرو گے تو گویا تمہارا اپنا معاشرہ چھیدا جائے گا۔ بس اس پہلو سے تم احتیاط کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ القاب وہ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، جس کے متعلق میں اشارہ کر چکا ہوں۔ یہ القاب کی عادت اسکولوں میں بچوں میں ارد گرد کافی پائی جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں ریسس رجحانات موجود ہوں وہاں حتی الامکان ان چیزوں سے پورا پرہیز ضروری ہے۔ بئس الاسم الفسوق و بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسوق کا نام بہت ہی برا ہے۔ الاسم الفسوق، فسوق تو اطاعت سے نکل جانے کو اور گمراہی کو کہتے ہیں۔ الاسم الفسوق یہ استنابذ بالالقاب کی ایک صفت ہے جو بیان ہو رہی ہے، یہ بہت ہی برا نام ہے جو فسوق کا نام ہے۔ بعد الایمان، ایمان کے بعد،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نام تم رکھو گے اور ایمان لانے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ حرکتیں کرو گے تو عملاً تم ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ گے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اسی لیے یہ لم یتوب کے یہ تنبیہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب اس اعلان عام کے بعد اگر اب بھی کوئی توبہ نہ کرے تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک ظالم لکھے جائیں گے. سورہ الحجرات آیت 12. اب ایک اور آیت معاشرے پر روشنی ڈال رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض باتیں احادیث میں اس کثرت سے نہیں ملتی کیونکہ وہ اختلافی مسائل کی بحثوں میں الجھ گئی ہیں اور اپنے اپنے گروہ کی تائید میں جو بھی ان کو مواد میسر آیا اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا ہے. اگر قرآن کریم براہ راست معاشرے پر سے پردہ نہ اٹھاتا تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا. یہ آیت بھی اسی پہلو کو روشن کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. ایسے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جو تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں مگر اجازت کے ساتھ. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان لوگوں پر سلام بھیجا کرو جن کے گھروں میں تم جانا چاہتے ہو. پہلے السلام علیکم کہا کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اب یہ معاشرہ جس کو آج کل کی تہذیب میں نمایاں طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ بغیر اجازت کے کہیں نہیں جانا، داخل نہیں ہونا، کٹکھٹانا نہیں، یہ آج سے 1400 برس پہلے قرآن کریم نے رائج فرما دیا تھا. اور اگر ایسا معاشرہ ہو تو تالوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ اول تو کوئی جب تک اس کو معین کام نہیں ہوگا وہ کسی گھر میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں کرے گا، اور جو اس کا گھر نہیں ہے وہ جب تک اجازت نہیں لے گا اس میں داخل نہیں ہوگا. اب ہمارے ہاں آج تک اس آیت کا جتنا اثر ہونا چاہیے وہ مفقود ہے. مغربی معاشرے میں بہت حد تک اس آیت کے منطوق کو اختیار کر لیا گیا ہے. یہ آیت جو چاہتی ہے اس سے ملتا جلتا معاشرہ یہاں قائم ہو گیا ہے، اور گھروں میں بغیر پوچھے بغیر اجازت کے یوں ہی دروازے نہیں کٹکھٹاتے پھرتے. لیکن آج کل مشرقی دنیا میں یہ بہت بیماری عام ہے. یعنی جوتی پہنی اور گھر گھر پہنچنا شروع کیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو پہرے دار مقرر ہیں اس لیے نہیں اندر آتے، ورنہ اگر پہرے دار ہر کسی کو کہاں میسر ہوتے ہیں پہرے دار، تو ہر وقت تانتا باندھ جائے. اگر پہرے دار یہاں نہ ہوں تو پہلے ایک ایسا وقت گزرا تھا جب میں نے پہرے داروں کو روکنے کی ہدایت نہیں دی تھی. جب بھی میں گھر میں داخل ہوا ہوں اجنبی چہروں سے گھر بھرا ہوتا تھا، اور بچیوں کے لیے مصیبت، بیگم کے لیے مصیبت، ہر وقت کا تقاضا اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا. اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو قرآن کریم نے کتنا پہلے ہماری حفاظت فرمائی ہے. 1400 برس پہلے ہمارے معاشرے کو تنبیہ دی ہے جو آج تک پوری طرح مسلمان نہیں سمجھ سکے. بس گھروں میں جانے سے پہلے پوچھ لیا کرو، ٹیلی فون عام ہیں، پتہ کر لیا کرو. ان بیچارے احمدیوں پر بھی رحم کرو جن کے گھر پہرے دار مقرر نہیں ہوتے، اور فون پر بات کر کے ان سے پوچھا کرو ہم آنا چاہتے ہیں، ہمیں وقت بتائیے کس وقت آئیں. صرف یہی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ بعض وقتوں کو خصوصیت سے معین کر دیا کہ ان میں تو تمہیں جانا ہی نہیں، شوق پورے کرنے ہیں دوسرے وقتوں میں کرو مگر ان شرطوں کے ساتھ. بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، داخل ہونے سے پہلے سلام کہنا ہے، اور سلام کہنے کے بعد اس کے اہل سے اگر جواب میں آئے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر جاؤ ورنہ نہ جاؤ. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تقوی اختیار کرو. یہ سورہ النور کی آیت 28 ہے. اسی آیت کے حوالے سے میں نے حضرت
زینب والی روایات جو بیان کی جاتی ہیں ان سب کو رد کیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جس رسول پر یہ آیات نازل ہوں وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے گھر یا کسی گھر میں بھی بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے داخل ہو، اور سارا فتنہ و فساد شان نزول والا اس آیت کو نظر انداز کر کے ڈالا گیا ہے۔ یہ آیت کلیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی حفاظت کرتی ہے اور اعلان عام کرتی ہے کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اس آیت کے منطوق کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب اسی سورہ نور میں جہاں یہ 28ویں آیت اجازت والی بات کر رہی ہے، وہاں تفصیل سے، اتنی تفصیل سے معاشرتی امور کا ذکر ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بے احتیاطیاں اس میں ہوا کرتی تھیں، لیکن قرآن کریم نے جب تاکید بھی فرمائی کہ یہ کام نہیں کرنے، اجازت بھی فرمائی کہ کسی حد تک تم ایک دوسرے سے معاشرتی تعلقات کی وجہ سے آنا جانا برقرار رکھ سکتے ہو، تو یہ آیت تفصیل سے نازل ہوئی ہے جو اپنی شان نزول کے لحاظ سے کسی حدیث کی محتاج نہیں، نہ کسی حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے۔ جو ذکر قرآن کریم میں مل رہا ہے یہ احادیث کو تلاش کر لیں، اس تفصیل سے کہیں ملتا ہی نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اندھوں پر کوئی حرج نہیں اور لنگڑوں پر کوئی حرج نہیں، نہ مریض پر، نہ تم پر اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادوں کے گھر سے یا اپنی ماؤں یا ننھیال کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر سے۔ یہ پہلے میں آیت پوری کر لوں پھر میں پڑھتا ہوں اس کو۔ یہ کھانے کا ذکر چونکہ ترجمے میں بعد میں آیا ہوا ہے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی گھر سے کا کیا مطلب ہے۔ لیسا علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو تانا دینے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھا کھا رہا ہے۔ ولا علی العرج حرج، اور ہاتھ پاؤں سے معذور انسان، عرج یعنی لنگڑا ہو یا اور مجبوریاں ہوں جسمانی، ولا علی المریض حرج، یا دائمی بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، یا خود تم لوگوں پر عموماً، ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے وہاں کھانا کھایا کرو یا اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے کھانا کھایا کرو۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ ان باتوں کے علاوہ عام طور پر نکمہ رہنا اور گھر بیٹھے روٹیاں توڑنا مناسب نہیں ہے۔ اگر مجبوریاں ہوں تو بہتر ہے۔ علی انفسکم سے مراد ہے اپنے گھروں میں جو گھر کے لوگ ہیں انہوں نے تو کھانا کھانا ہی ہے وہیں، اس لیے ان پر تو تان کا سوال ہی نہیں، لیکن باقی لوگوں پر تمہیں تان نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ بھی معاشرے میں یا اقتصادیات میں کچھ حصہ تان نہیں کرنا چاہیے۔ توقع یہ ہے کہ ہر مسلمان مومن صحت مند، لولا لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اپاہج نہ ہو، اس کو اقتصادیات کا پہیہ چلانے میں حصہ لینا چاہیے اور یوں ہی کسی کے گھر نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ یہ یوں ہی بیٹھ رہنے والے جو ہیں نا ان کے اوپر قطغن لگائی گئی ہے۔ اب یہ لوگ ضروری نہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے گھر میں بس رہے ہوں۔ عارج اور اندھے اور اپاہج بعض دفعہ اپنے بھائیوں کے پاس رہتے ہیں، بعض دفعہ اپنے دوستوں کے پاس رہتے ہیں۔ ہر اندھے اپاہج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے امیر ماں باپ زندہ ہوں جو اسے اپنے گھر میں پناہ دیں۔ بس اس آیت کا ایک منطوق یعنی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بات کو نیکی سمجھ کر عام کرو۔ وہ لوگ جو بے سہارا ہیں ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ اسلامی معاشرے کے خلاف نہیں، اگرچہ وہ صرف دوست ہی ہوں تمہارے،
بلکہ اسلامی معاشرہ چاہتا ہے کہ ان سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی سہارا میسر ہو۔ یہ ساری آیت کا مضمون کھل کر ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی حرج نہیں ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم، آباء و اجداد کے گھروں میں، اپنی ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یہاں خواہ بہنوں کے گھروں میں بھی رہو۔ اب یہ جو ہمارے ملک میں خصوصاً ایشیا میں ایک نفرت پائی جاتی ہے کہ بیوی بچی کے گھر نہیں رہنا، قرآن کریم اس تصور کو توڑ رہا ہے، یا بہن کے گھر نہیں رہنا، اس تصور کو قرآن کریم توڑ رہا ہے۔ اگر ضرورت موجود ہو اور ایسا ضرورت مند اپنی بہن کے گھر ٹھہر رہا ہو تو بہنوئی کا فرض ہے کہ اس کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ کرے، اور ہرگز احساس نہ ہونے دے کہ وہ بہن کی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ یہاں معاشرے کا عمومی فرض ہے، اس میں بہن کے پاس آ جائے تو بہن کا زیادہ فرض ہے کہ خدمت کرے، جبکہ صدیق سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ بھی خدمت کرے۔ تو جو رشتہ دار نہیں ہوگا وہ بھی اس ذمہ داری میں شریک ہے۔ تو بہن اگر رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خدمت کرتی ہے تو اس کی ساس کو، اس کے خاوند کو ہرگز اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے، یا اعتراض کر کے وہ اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو داغدار نہ کرے۔ بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم، جو اپنے چچوں کے گھر رہے خواہ اپنی پھوپھیوں کے گھر رہے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ او بیوت اخوالکم، یا خالاؤں کے گھر رہے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ ایک لفظ چھوٹ گیا کوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں یہی دیکھ رہا تھا، کچھ میں چھوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے پاس، اخوال خالو نہیں بلکہ ماموں کے لیے آتا ہے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے پاس۔ اب ٹھیک ہے نا؟ او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کی چابیاں تمہارے سپرد کی گئی ہوں۔ یہ کیسے گھر ہیں جن کی چابیاں سپرد کی جاتی ہیں؟ بعض دفعہ ایسے دوستوں یا غریبوں یا محتاجوں کو آپ اپنے گھر میں آنے جانے کے لیے کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور اپنے گھروں کی چابیاں ان کو دے دیتے ہیں کہ تم سنبھالو، اور وہ بھی ایک خدمت کا رنگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ایسا کرو۔ اور صدیقکم، یا اپنے کسی دوست کے گھر۔ اب صدیقکم نے یہ بات کھول دی ہے کہ اس سے پہلے جو رشتہ داروں کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی ذمہ داریاں معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، رشتے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اگر ان سب رشتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا تو دوستی کا رشتہ اس تقاضے کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کے نزدیک ان مومن غریبوں کا والی و وارث ضرور ہوگا جو اپنے طور پر کما نہیں سکتے۔ کتنی عظیم شان آیت ہے جو ہر پہلو کو، ہر معاشرتی پہلو کو خوب کھول کر بیان کر رہی ہے۔ اور افسوس ہے کہ نہ ترقی یافتہ ملکوں میں اس کی مثال نظر آتی ہے، نہ ترقی پذیر ملکوں میں، نہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ اگر کوئی مثال اچھی دکھائی دیتی ہے تو افریقہ میں دکھائی دیتی ہے۔ افریقہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس آیت کے اوپر پوری طرح عمل ہو رہا ہے، یا بڑی حد تک عمل ہو رہا ہے۔ ایسے گھر ہیں جہاں کسی شخص کا گھر ایک محل بن گیا ہے لوگوں کے آنے کی وجہ سے۔ غریب رشتہ دار، یتیم رشتہ دار، مصیبت زدگان، یہاں تک کہ دوست بھی سارے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی روٹی سب کے لیے پکتی ہے۔
تو یہ معاشرے کا جو حسین تصور ہے اس کو زندہ رکھنے میں آج افریقہ نے ہماری مدد کی ہے، اور اس معاشرے کو جماعت میں پھیلنا چاہیے، لیکن عیدیوں کے لیے یہ معاشرہ نہیں ہے۔ عیدی اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے، ہرگز اس کا ذکر نہیں ہے، نہ اس کو سہارا مل رہا ہے۔ صاف بتا رہا ہے کہ وہ محتاج لوگ جو بیچارے اپنی کمائی سے معذور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت عطا فرمائی ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی معذور بھی بھوکا نہیں رہے گا، اور ہر ایک کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن جو بغیر معذوری کے دوسروں پر پڑتا ہے، وہ اس اقتصادی معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرہ اور بھی غریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔ عام طور پر جو مجھے مسلسل شکایتیں ملتی ہیں، ان میں اس آیت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں جہاں کوئی شخص اپنی بہن کے پاس یا خالہ وغیرہ یا بھائی کے پاس آ کے ٹھہر گیا ہے، وہاں دوسرے رشتہ دار اس پر تان کی زبان کستے ہیں اور طرح طرح سے اس کو ذلیل کرتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ خبریں روزانہ تقریباً شاید ہی کوئی دن گزرا ہو کہ جب میری ڈاک پہ نہ ملتی ہوں۔ بس جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اس بات کو اور بھی آگے پہنچائیں، اور احمدی معاشرے میں افریقہ سے بہتر حسن سلوک قائم ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کی اقتصادیات کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے، ان کو آرام سے سمجھانا چاہیے کہ تم نے ایک مؤثر وجود بننا ہے اسلامی اقتصادیات کا، اور تم سے یہ توقع نہیں کہ تم معذوروں کی طرح ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آگے فرماتا ہے، لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یہ بھی کوئی حرج نہیں کہ ایسے لوگ جو تمہارے گھر کا وجود بن گئے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان سے کسی قسم کی بے حیائی کی توقع نہیں ہوتی۔ اس لیے پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ضرور الگ ایک میز لگا کر وہاں روٹی ڈال دیا کرو۔ ان کی عزت افزائی اگر کرو اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ تو اور بھی بہتر ہے۔ اور اجتماعی صورت میں جب اکٹھا کھانا کھا رہے ہوں، وہاں نظروں کو احتیاط و اجتماعیت خود سکھا دیتی ہے۔ جب سب موجود ہیں اور لازم ہے کہ نظروں کو احتیاط سکھانے کا ماحول موجود ہے۔ بس فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اب اشتاتا سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سارا خاندان ہی الگ الگ وقتوں میں کھاتا ہے، اس صورت میں ان کو کوئی ذلت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کا ساتھ شامل کرنا تمہارے گھریلو ماحول میں مشکل پیدا کرتا ہے تو ان کو الگ بھی کھلا سکتے ہو، مگر عزت سے کھلانا چاہیے۔ روٹی ڈالنے والی بات نہ ہو، بلکہ جس طرح تم خود اچھی طرح کھاتے ہو ان کو بھی اچھی طرح کھلاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر، اپنے لوگوں پر جو تمہارے معاشرے کا حصہ ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، سلام کہا کرو۔ اب سلام کہنا صرف دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں، جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جو میرے سامنے آئے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، اچانک چھاپا مارتے ہیں اور داخل ہونے سے پہلے کوئی سلام نہیں کہتے، دبے پاؤں داخل ہوئے، اچھا تم یہ حرکتیں کرتی رہتی ہو پیچھے۔ قرآن کریم نے کتنی عظیم کتاب ہے، ایسی بیویوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اپنے گھروں میں داخل ہونے والوں کا ہے خبردار بغیر سلام کی نہیں داخل ہونا۔ اپنی بیگمات کی عزت کی حفاظت کرو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ وہ بھی چاہتی ہوں گی
کہ جس حال میں وہ کام کر رہی ہیں اس حال میں تمہیں دکھائی نہ دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جھاٹے پھولے ہوئے، دوپٹے اڑے ہوئے سر سے، اور صفائیاں ہو رہی ہیں، بعض بیویاں پسند نہیں کرتی کہ اس حالت میں ان کے خاوند ان کو دیکھیں۔ تو ان ساری چیزوں کی قرآن کریم نے حفاظت فرمائی ہے۔ اب بتائیں اس آیت کریمہ کو کس شان نزول کی ضرورت ہے؟ اس شان نزول، جس شان نزول کا اظہار یہ آیت خود کر رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کون سی حدیث آپ لا کے دکھائیں جو ان ساری باتوں کی حفاظت کرتی ہو اور قرآن کریم کی شان نزول کو زیادہ نمایاں کر کے دکھائے؟ اتنی لطافت کے ساتھ، اس باریکی کے ساتھ یہ شان نزول بیان ہوئی ہے کہ اس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا جو شان نزول ڈھونڈتا پھرتا ہے حدیثوں میں۔ اب پھر دیکھیے، تسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ، کتنا عظیم الشان وہ شخص ہوگا جو جب بھی گھر میں داخل ہو سلام اللہ کی خاطر کہے اور خدا کا تحفہ لوگوں کو پہنچائے، گھر والوں کو۔ یہ تحفہ مبارک خدا کی طرف سے ہے، تم سلام کہو گے تو اللہ کا تحفہ سارے گھر کو پہنچے گا۔ طیب، مبارکہ، طیبہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح آیات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا گیا۔ اب تمہیں شان نزول کی واحدی کی حدیثیں چاہیے تو ڈھونڈتے پہ بے شک، اس کے پاسنگ کو بھی نہیں کوئی حد پہنچے گی وہ بات۔ فرضی باتیں بنائی گئی ہیں، اتنی تفصیل، اتنی لطافت، اتنی باریکیاں۔ جب اللہ باتیں کھولتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھولتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ کچھ عقل کرو۔ اب تعقلون کا کیا موقع تھا یہاں؟ ظاہر ہے کہ لوگ عقل نہیں کرتے، آج بھی نہیں عقل کرتے۔ یہاں تفلحون کی بجائے تعقلون فرمایا گیا ہے۔ عقل سے، غور سے آنکھیں کھول کے پڑھو، تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے جب تم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تمہاری بھلائی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اتنا کھولا ہے مضمون کو، اور ابھی بھی عقل کے اندھے چپ کر کے ان آیات سے گزر جاتے ہیں اور اپنے معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لاتے۔ سورہ نور میں نظریں نیچی کر رکھنا یہ بیان ہوا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اس میں پردے کا وہ مضمون جو مردوں سے خصوصیت سے تعلق رکھتا ہے وہ بیان ہوا ہے کہ محض عورتوں کو چادریں پہنانا مقصود نہیں ہے، تم لوگ جو پھرتے ہو تم خود اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو اور ان کو ادھر ادھر بہکنے نہ دیا کرو۔ اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری پاکیزگی کی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سے بہت باخبر ہے جو یصنعون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 2، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم بصیر، انہ هو السمیع البصیر۔ اب اس آیت کریمہ سے متعلق بہت سی احادیث شان نزول کی ملتی ہیں جو اس کے مضمون کو سے متصادم ہیں اور اس کی تائید میں کچھ نہیں ہے۔ ایسی روایات کو رد کرنا ضروری ہے۔ بظاہر شان نزول کی باتیں ہیں مگر قرآن کریم کے واضح منطوق کے خلاف ایک
غلط تصور قائم کرتی ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، دور کی مسجد کی طرف چلی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنے نشانات دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہاں اسراء اور معراج کے متعلق جو غلط روایات شان نزول کے نام پر مسلمان لٹریچر میں راپ آ گئی ہیں، ان کا رد ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے کر چلی، جب خدا لے جانے والا ہو اور ساتھ ساتھ ہو تو یہ تصور کہ خدا کہیں اور تھا اور وہاں سے جہاں خدا نہیں تھا اس طرف حرکت ہو رہی ہے جہاں خدا تھا، اس سارے تصور کی جڑ اکھیڑ دیتی ہے یہ آیت۔ اور اکثر حدیثیں جو شان نزول والی ہیں اسی مضمون پر ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور بڑی تیزی سے حرکت شروع کی، وہاں مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے آگے آسمان کی طرف روانہ ہوئے یا براہ راست ہوئے، مختلف احادیث میں مختلف مضامین ہیں، لیکن وہاں گئے جہاں خدا تھا اور گویا خدا جہاں نہیں تھا وہاں سے حرکت شروع کی ہے۔ اور یہ آیت اتنا قطعی رد ہے اس بات کا جو یہ کہہ رہی ہے اللہ اپنے رسول کو ساتھ لے کے چلا ہے، یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی معیت سے آپ جدا نہیں ہوئے۔ بس وہ جلوہ جو خدا کا ہے وہ صفاتی جلوہ، ایسا جلوہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑا جلوہ کسی اور انسان کو نہیں دکھایا گیا۔ بس یہ سفر ایک صفاتی سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفات عرش محمد مصطفیٰ پر جلوہ گر ہوئی ہیں۔ یہ مضمون ہے جو ظاہری طور پر اطلاق کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ملتا ہے وہ مسجد اقصیٰ وہاں موجود ہی نہیں تھی، جسمانی مسجد اقصیٰ موجود نہیں تھی، وہاں تو ایک ہیکل سلیمانی پر گندگی کا ڈھیر تھا، پتھر، گند، سارے علاقے، سارے شہر کا گند وہاں انڈیل دیا کرتے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کو وہاں لے کے گیا ہے وہ گند دکھانے کے لیے؟ نہایت جاہلانہ باتیں ہیں۔ مسجد الاقصیٰ سے مراد ایک ہے ایسی جو ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ ظاہری مسجد مراد نہیں ہے، اور صرف وہ حدیثیں درست ہیں جو اس مسجد اقصیٰ کے مضمون کو کھولنے والی ہیں۔ ان حدیثوں میں بعض ایسی حدیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ اب یہ وہ مضمون ہے جو اذا رسول اقتت کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جو خاتم النبیین کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے، یہ مضمون ہے جو ایک پیشگوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ جو جسمانی مسجد نہیں بلکہ روحانی طور پر ایک مقام کا نام ہے، اس مسجد اقصیٰ سے جب گزر ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا تو تمام انبیاء آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ گویا کہ اس اسراء میں یا اسے معراج کہیں، جو چاہیں کہیں، عام طور پر دو آیتیں الگ الگ ہیں جو ایک اسراء کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک معراج کے لیے، مگر حدیثیں ان کو جوڑ بھی دیتی ہیں، رستہ بتاتی ہیں کہ معراج کا رستہ فلسطین سے ہو کے گزرا ہے پھر اوپر گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث، یہ آیت صرف ان احادیث کی تصدیق کرتی ہے جن کا مضمون اس آیت میں شامل ہے۔ مسجد اقصیٰ کوئی ہے جو ظاہری مسجد ہو نہیں سکتی، کیونکہ سب نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگر وہ جسمانی طور پر ظاہر ہوئے تھے تو 1,24,000 آدمیوں کے لیے کوئی مسجد وہاں موجود ہونی چاہیے تھی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔
لیکن روحوں کے لیے کسی جسمانی جگہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوا کرتی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ روحانی ہے. اور اس پہلو سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی اطاعت کا دم نہ بھرا ہو، جس نے محمد رسول اللہ کو اپنا امام تسلیم نہ کر لیا ہو. یہ پیشگوئی تھی اس اسراء میں جو آئندہ زمانے میں پوری ہونی تھی، جبکہ تمام ادیان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نصیب ہونا تھا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد جس کے ماحول کو برکت دی ہے ہم نے، تاکہ محمد رسول اللہ کو اپنی آیات دکھائیں کہ کیا کیا عظیم الشان واقعات ہونے والے ہیں، کتنے عظیم مقدرات ہیں آپ کی ذات سے وابستہ جو آئندہ ظہور پذیر ہوں گے. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ ان لوگوں کی حالتوں کو خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. السمیع البصیر یہ عمومی ہے، ان لوگوں کی بحث اس میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، جو سب لوگوں کی دعاؤں اور پکاروں کو سنتا ہے. اور البصیر ہے، وہ خود آپ کے حالات پر نظر رکھتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر اس کو بلایا نہ بھی جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے یا آئندہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت ہے جس کے متعلق میں نے بیان کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ شان نزول کی بحثیں اٹھائی گئی ہیں جو اس آیت کے مخالف پڑتی ہیں، اور اس لطافت کے ساتھ اس مضمون کو نہیں کھولتی جو اس آیت خود کھول رہی ہے. اس لیے ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سوائے ان کے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے جو اس کی تائید میں ہوں. ایسی حدیثوں کو ضرور عزت کا مقام دینا چاہیے جو قرآن کریم کی تائید میں ہوں، اور بعض پہلو اخفاء کے جو دکھائی دیتے ہوں وہ ان کو روشن کر رہی ہوں. اب سورہ الجن میں ایک آیت ہے جو جنوں کے وحی سننے سے متعلق ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو کہہ دے کہ اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے غور کے ساتھ سنا. استماع کیا سنا؟ قرآن کریم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بس وہی قرآن کریم ہی ہے، آیت خود بتا رہی ہے. لیکن مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اس وقت انہوں نے سنا. جبکہ عمل واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی طرف اس کا کوئی بھی اشارہ نہیں ہے. ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جو نزول رسول اللہ پر ہو رہا ہوتا تھا اس وقت یہ جن اس نزول کو سنتے تھے، اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے. قرآن کریم کی دوسری آیات اس تصور کو بالکل باطل قرار دیتی ہیں اور رد کر رہی ہیں. انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ کون لوگ تھے، کب سنا، اور یہاں کون سے جن مراد ہیں؟ اس پر شان نزول کی حدیثیں بہت سی ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتی ہیں کہ اوحی الیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول تو کہہ دے کہ مجھ پر یہ بات وحی کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھیس بدل کر کسی وقت مجلس میں شریک ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے تو کہہ دے مجھ پر یہ بات وحی کی گئی ہے، ورنہ مجھے نہ پتہ چلتا کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے تیری بات کو قرآن اس وقت سنا جب تو تلاوت کرتا تھا یا اس کے آیات بیان کر رہا تھا. تاریخی لحاظ سے بعض روایات کا جب تتبع کیا گیا ہے، یعنی میں نے اس کے متعلق محنت کی، تو پتہ چلا
کہ افغانستان کے بعض باشندوں نے یہ بات کی، ان کی تاریخ سے ثابت ہے، اپنے گروہ بھیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن وہ اس رنگ میں گئے ہیں کہ نظر نہیں آیا تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جائزہ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے یہ رسول، اور کیا وہی بیان کرتا ہے اپنی طرف۔ یہ جن ان معنوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب کی نظر سے غائب تھے یہ لوگ، اور پتہ نہیں تھا کہ ان علاقوں میں اسلام پھیلنے کی یہ وجہ بنے گی کہ ان کا گروہ آئے گا اور یہ باتیں سن کر واپس جائے گا اور اپنی قوم سے کہے گا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ ان سب روایات کی محتاجی سے ہمیں یہ آیت الگ کر رہی ہے جو اور واقعات بیان کر رہی ہیں۔ اس لیے بعید نہیں کہ کچھ اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہوں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہوں اور الگ ملنا چاہتے ہوں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان لوگوں کا گروہ واپس گیا ہو اور پھر ان کو یہ تاکید کی گئی ہو قوم کی طرف سے کہ تم علیحدگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو اور اچھی طرح معاملے کو سمجھ لو اور پھر آ کے ہمیں بتاؤ، تاکہ پھر ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لے۔ اور تاریخ افغانستان سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدمی بھیجے تھے اور پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ بس جو واپس گئے ہیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ ان جنوں کا ذکر ملتا ہے، واپس گئے ہیں تو جا کے بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، جو ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ اور بات ہے۔ ان تفاصیل کی یہاں ضرورت نہیں، وہ دوسری آیت میں بیان ہو چکی ہیں یا ہوں گی۔ اب جنگی حکمت عملی سے متعلق سورہ آل عمران آیت 122 123 میں جو مضمون درج ہے وہ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کر کہ جب تو اپنے اہل و عیال سے صبح صبح الگ ہوا تھا، تبوّئ المومنین، مومنوں کو ان کے جنگ کی معینہ جگہیں دکھا رہا تھا، تم نے یہاں بیٹھنا ہے، تم نے یہاں بیٹھنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب کہ ان حالات کو دیکھ کر تم میں سے دو گروہ، تم میں سے کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ تفشلا، دو گروہ۔ یہ دو گروہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو منافقین کا گروہ ہوگا، اور کون سا گروہ ہے جو بزدلی دکھانے پر تیار تھا؟ ان کا ذکر بنو خزرج، پتہ نہیں، دیکھ ابھی یہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے پاس کوئی؟ دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس وقت کو یاد کر جب کہ ان حالات کو دیکھ کر تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر تیار ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا دوست تھا، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو نا ان کا دوست تھا، اس میں کوئی ایسے قبائل تو ہو نہیں سکتے جو غیر مسلم ہوں۔ مسلمانوں میں سے بعض قبیلوں نے کمزوری دکھائی ہوگی، ہوئی ہے۔ خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ۔ ٹھیک ہے، یہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ تھے۔
یہ روایت بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کمزوری دکھانی تھی یا دکھائی، پھر کیا بنا ان کا؟ اب یہ بھی وہ ان آیات میں سے ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ستاری کا پردہ ڈالا گیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ واللہ ولیہما، ان کی کمزوری کو ساتھ تو نہیں کیا گیا، مگر کمزوری کے باوجود اللہ نے جو حسن سلوک ان سے فرمایا، یا اللہ کے ولی ہوتے ہوئے بھی ان سے یہ کمزوری سرزد ہو گئی، اللہ کی ولایت کو ان سے چھینا نہیں گیا۔ اس لیے جب ہم چھان بین میں زیادہ آگے جائیں گے تو ایک قسم کا ان کا ایک ایسا عمل جو جیسا بھی ان سے سرزد ہوا پسندیدہ بہرحال نہیں تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر داغ بن کے پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ ولیہما، جو کمزوری دکھانے والے تھے ان کا بھی اللہ ولی تھا، جس کا مطلب ہے کہ ولایت نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن جو ہیں اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہ تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح صبح نکلنے کی اور ایک ایک شخص کو وہاں بٹھانے کی بہت محنت کا کام ہے، بہت جلدی نکلے ہیں اور ہر ایک کو اپنے مقام پر بٹھایا ہے۔ اس کی تائید میں کوئی اور حدیث ہو یا نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تفصیل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن دکھایا گیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کتنا وقت لگایا گیا۔ سورہ آل عمران 122-123۔ یہ آیات بھی جنگ میں جو اللہ تعالیٰ کی تائید کے وعدے تھے ان کے ذکر پر مشتمل ہے۔ استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا جب تو مومنوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی، ان یمدکم ربکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، بثلاثۃ آلاف، 3000 کے ذریعے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو اتارے جائیں گے۔ یہ حدیث یہ قرآن کریم کی آیت ان فرشتوں کی نوعیت کی تفصیل بیان نہیں فرما رہی کہ وہ کیسے اتارے جا رہے تھے، مگر 3000 فرشتوں کا ذکر ہے، یعنی ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں 3000 جہاں الہی مدد کی ضرورت تھی۔ میرے نزدیک یہ آیت اس مضمون کو وضاحت سے بیان کر رہی ہے، اور اگرچہ اہل علم نے تفسر کیا اور ایسی روایات کو اس آیت کی شاہ نزول بنا دیا جن میں انہوں نے لوگوں کو فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، لڑتے دیکھا ہے، جو جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کی تفاصیل میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوا، اس رنگ میں فرشتے نظر نہیں آئے۔ اتفاقاً کسی کو کشفاً کوئی فرشتہ دکھائی دیا ہو تو بعید نہیں ہے، مگر 3000 مواقع پر اللہ کی طرف سے غیر معمولی تائید کا نہ ہونا، یہ جتنے بھی جنگ میں شریک مسلمان تھے وہ گواہ ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، کس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو دشمن کے وار سے بچایا ہے، کس طرح ایک غلطی سے ان کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگوں کو واقعتاً فرشتے دکھائی دیے، انہوں نے کہا ادھر ہٹ جاؤ اور یہ جگہ اختیار کرو۔ تو یہ یہ روایات اگرچہ ایک دلچسپی کے لیے تو اہمیت رکھتی ہیں کہ بعض صحابہ کے تجارب کا ذکر کرے، مگر جو کہانیاں اس سے بنا لی گئی ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور نامناسب ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے ان کہانیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ ہے
جس کے متعلق قرآن کریم کی گواہی ہے تو کسی اور گواہی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ الانفال 18 میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اب یہ فرشتوں کا نزول اور کس طرح وہ تائید کیا کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ قانون قدرت کو محمد رسول اللہ کے حق میں چلا دیا گیا، اور وہ روزمرہ کی جو ہوائیں چلا کرتی تھیں ان کے رخ محمد رسول اللہ کے افادیت کی خاطر اس طرح پھیر دیے گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مددگار بن گئیں اور دشمنوں کی مخالف ہو گئیں۔ اب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں فرشتوں کا نزول، یعنی کائنات کو چلانے والے جو فرشتے مقرر ہیں، ان فرشتوں نے اس وقت کی ہواؤں کے رخ اس طرح پھیرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو گئے اور مخالف کے خلاف ہو گئے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اب یہ فرشتوں کا نزول اس طرح ہوا ہوتا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ گویا تم نے ان کو قتل کیا ہے، کافروں کو، اور تمہارے زور کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹا غلط تصور ہے۔ محمد رسول اللہ کی دعاؤں سے اور اس قتال سے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اس قتال کی وجہ سے دشمن نے شکست کھائی ہے، اور اس قتال میں فرشتوں کی حمایت آپ کو حاصل تھی۔ چنانچہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محمد، جب تو نے مٹھی چلائی ہے کنکریوں سے بھری ہوئی، ما رمیت اذ رمیت، تو نے نہیں چلائی جب تو نے چلائی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے چلائی تھی۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک شرک کی تعلیم دینے والی آیت نہیں ہے۔ ہرگز مراد نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے جب مٹھی چلائی تھی، جب کہ چلائی تھی وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کے ہاتھ سے مٹھی چلائی جا رہی تھی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے تابع تو نے مٹھی چلائی۔ گویا اس مٹھی چلانے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات اور نظام کائنات تیرا حامی ہو گیا۔ چونکہ وہ حامی ہو گیا جس پر تجھے مقدرت نہیں تھی، اس لیے یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ گویا وہ مٹھی خدا چلا رہا تھا کہ سارا نظام جو ہواؤں وغیرہ کا جو بھی قدرت کا نظام ہے وہ تیری مٹھی کے تابع ہو گیا، اس لیے کہ خدا کا ارادہ تھا، اس نظام کو تابع ہونا ہی تھا۔ بس وہ مٹھی گویا اللہ نے چلائی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے مومنوں پر ایک بڑا امتحان پڑا، لیکن نیک امتحان۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، مومنوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمائے، مگر یہ آزمائش نیکی کی آزمائش تھی، اچھی آزمائش تھی۔ کسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا گیا، بلکہ اس ہوا کے رخ پر جب مومن چڑھ دوڑے ہیں تو یہ بلائے حسنہ تھی ان کے لیے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ احزاب کے ضمن میں پہلے یہ آیات بیان کر چکا ہوں غالباً تفصیل سے، نہیں جی؟ ہاں، شروع کے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اگر یہاں وقت بچا لیا جائے تو حرج بھی کوئی نہیں۔ یا پڑھی ہیں اتنی تو آیت تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ الاحزاب 10 تا 11 میں احزاب کے واقعات کو قرآن کریم نے خود محفوظ فرما دیا ہے، اس لیے کسی اور شان نزول کا محتاج نہیں چھوڑا ان کو۔ ایسی عمدگی سے ان واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ اب یہ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تفصیلی بحث اسی درس کے آغاز میں کی گئی تھی، انہی درسوں کے سلسلے میں آغاز میں کی گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔
دشمن کیوں بھاگا، کیسے بھاگا، اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، جب کہ تم پر لشکر چڑھ دوڑے۔ یہ نعمت تھی اللہ کی، لشکروں کا آنا نعمت ان معنوں میں تھا، فارسلنا علیہم ریحًا، جو تم پر چڑھ دوڑے ان پر خدا نے ہوا چلائی۔ اب پہلے بھی ہوا کا ایک واقعہ گزرا ہے اس مٹھی چلانے میں، اور اس میں وضاحت کے ساتھ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی تقدیر تیرے حق میں چلی تھی، وہ مٹھی تو نہیں چلا رہا تھا، اللہ کی تقدیر چلا رہی تھی۔ یہاں کوئی مٹھی بھی نہیں چلی، اور انہی ہواؤں کو مسخر کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دے دی ہے۔ بس قوانین قدرت مومنوں کے حق میں مسخر کیے جاتے ہیں، اور قوانین قدرت خدا کے دشمنوں کے خلاف مسخر کیے جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ حادثاتی واقعات ہیں، قدرت کا نظام ہے، ہوا چل ہی کرتی ہے، مگر ہوا کوئی سر پھیری ہے کہ جب بھی چلے عقل کے ساتھ، یعنی مومنوں کے حق میں چلے اور غیروں کے خلاف چلے، بس سر پھیری ان کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اتفاقی راستہ ہے۔ ہوا چلتی ہے ایسی عقل کے ساتھ وہ ہے کہ صاحب شعور ہے، اور جس طرح اس کو چلنا چاہیے اسی طرح چلتی ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا نظام جو قوانین قدرت کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، وہ جب بھی مومنوں کا معاملہ ہو ان کے حق میں حرکت میں آتا ہے، اور جب بھی دشمنوں کا معاملہ ہو ان کے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ بس یہ حادثات اتفاقی نہیں ہوتے بلکہ تقدیر الہی کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا میں کون سے جنود مراد ہیں؟ جو اس ہوا کے علاوہ تھے، ہوا تو ان پر چل پڑی۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا میں وہ فرشتے ہیں جو ان کے دلوں کو رعب سے بھر رہے تھے اور ان کے اندر افراتفری پیدا کر رہے تھے۔ یہ بھی روحانی وجود ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنی جگہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، مگر لازماً ایسے خدا کے فرشتے اترے ہیں جو نہ دکھائی دینے کے، آنکھوں سے دکھائی نہ دینے کے باوجود بڑی شدت کے ساتھ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہے تھے، اور جو واقعہ ہوا ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہوا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ لوگ جب تمہارے پاس آئے، من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ بلندیوں کی طرف سے اور زیرین علاقے کی طرف سے بھی، یہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ من اسفل منکم، فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، تمہارے پیچھے سے بھی اور آگے سے، ہر طرف سے تمہارے لیے نکلنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ نہ تم بلندیوں میں پناہ ڈھونڈ سکتے تھے، نہ اترائیوں میں پناہ ڈھونڈ سکتے تھے۔ اذ زاغت الابصار، اور اس کا وہ نتیجہ نکلا جو ہونا چاہیے تھا کہ جب آنکھیں پھر گئیں، ٹیڑھی ہو گئی، زاغ میں نے، اور اس کو اردو میں ہم پھر گئیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور بلغت القلوب الحناجر، اور دل ہنسلیوں سے ٹکرانے لگے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم میں سے ایسے لوگ تھے جو اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب جو پہلے گزرا ہے بلان حسنہ، اس کی ایک شکل یہاں بھی آتی ہے۔ بعض لوگ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں مگر ان پر خوف غالب آ جاتا ہے، اور ان کا ابتلا حسن نہیں رہتا۔ لیکن مومن جب ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ابتلا سے کامیابی سے گزارتا ہے، اور وہ ابتلا حسنہ ثابت ہوتا ہے، یعنی پہلے سے بڑھ کر وہ نیکیوں میں ترقی کر جاتے ہیں۔ ان کی مثال بھی قرآن کریم نے یہاں دے دی ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، بعض لوگوں کی تو آنکھیں پھر رہی تھیں، لیکن مومنوں کی شان کیا تھی؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنوں پر ایک ابتلا آیا ہے،
وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ شدید زلزلے میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ مومن تھے اس لیے کامیابی سے اس ابتلا سے نکل گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، مومن اس ابتلا میں ثابت قدم رہے، حالانکہ وہ شدید جھٹکے تھے جن سے ان کو گر جانا چاہیے تھا، مگر منافق گر گئے، اور جن کے دل میں مرض تھا وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول نے ہمارے سے محض جھوٹے وعدے کیے ہیں، دھوکے کے وعدے کیے ہیں، حقیقت میں ہمارے لیے کوئی بھلائی مقدر نہیں تھی۔ لیکن واقعات نے بتا دیا کہ وہ مومن سچے نکلے جنہوں نے پرانی پیشگوئیوں کے ساتھ ان واقعات کا تعلق باندھا اور پہلے سے بڑھ کر خدا کی نظر میں مقام پا گئے۔ یہ تمام آیات باقی بھی میں ویسے تفصیل سے چونکہ روشنی ڈال چکا ہوں، اس لیے اب اس ابتدائی آیات کی تمہید کے بعد مزید میرا خیال پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اس آیت کا میں اعادہ کرتا ہوں جس آیت میں مومنوں کے ثابت قدم ہونے اور ان کے ابتلا کو حقیقت میں ابتلاء حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب 21 سے 23 آیات میں سے آخری آیت ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب یہ باتیں ہو رہی تھی منافقوں کی آنکھیں پھر رہی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی جائے پناہ باقی نہیں، وہ مومن جن کے ابتلا کا ذکر پہلے گزرا ہے ان کا حال یہ ہے جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے، کہ اس طرح سارے عرب سے گروہ در گروہ لوگ تم پر اٹھ پڑیں گے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور یہ بات اللہ اور رسول نے سچی کر دکھائی، حالانکہ اس سے پہلے جس زمانے میں یہ پیشگوئی ہوئی تھی اس کے کوئی دور کے بھی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ پیشگوئی ایک خوشخبری کا اعلان تھا کہ تم درمیان کے سب ابتلاؤں سے کامیابی سے گزر جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہیں اتنی عظمت نصیب ہوگی کہ جب تک سارا عرب یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہم نے مل کر ان کو اڑانا ہے ان کو کوئی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اس دوران جتنی جنگیں ہیں ان سب کی کامیابیوں کی پیشگوئی اس آیت کریمہ میں ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو مکی آیت ہے اور ہجرت سے پہلے کی ہے۔ اس میں ہجرت بھی آ گئی، اس میں تمام جنگوں سے حفاظت کا ذکر آ گیا، بہت عظیم الشان پیشگوئی ہے اس آیت کریمہ میں، اور ان مومنوں نے پہچان لیا۔ اب اس آیت کریمہ کی شان نزول اور بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو بہت پہلے نازل ہوئی تھی۔ نزول سے جو واقعات پیدا ہونے تھے نزول سے تعلق میں وہ بہت بعد میں ہونے تھے، اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کسی واقعات کے پیش نظر آیات نازل ہوتی ہیں، اس بات کو یہ بات آیات جھٹلا رہی ہے۔ توہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اتنی عزت ملے گی، بلکہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور خدا تعالیٰ اس سارے عرصے میں ان کی حفاظت کرے گا، ان پر پیدر پہ حملے ہوں گے اور ہر حملے سے اللہ ان کو نجات بخشے گا۔ جنگوں میں بظاہر ان کو خطرات درپیش ہوں گے، مگر وہ چھوٹے ہونے کی بجائے بڑے ہو کر نکلیں گے ہر جنگ سے، اور یہ حفاظت اس حد تک ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہجوم کا ذکر فرمایا ہے کہ جوق در جوق عرب قبائل حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہیں فرما دیا کہ جس خدا نے تمہیں پہلے حفاظت کی ہے وہ آئندہ بھی کرے گا، اور یہ سارے پیٹھ دکھا کر بھاگ اٹھیں گے اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔
یہ مومنوں کو دکھائی دے رہا تھا، یہ آیات کریمہ وہ سنتے تھے، ان کو کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی تو آنکھیں کھل گئیں۔ کس شان کا رسول ہے، کتنے عظیم شان وعدے ہیں اس کی کامیابی اور حفاظت کے، اور آج خدا نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ھذا ما وعدنا اللہ و رسول، یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ اور رسول کی طرف سے۔ وصدق اللہ و رسولہ، اور ہم اعلان کرتے ہیں اللہ اور رسول نے سچ کہا۔ اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کو اس واقعہ عذاب نے ایمان اور فرما برداری میں بڑھانے کے سوا اور کچھ نہ دیا۔ تو شان نزول کے تعلق میں یہ ساری آیات پیش نظر رکھیں، جس تفصیل سے اللہ تعالیٰ شان نزول بیان فرماتا ہے، اور واقعات ہونے سے بہت پہلے بھی اس کی شان نزول خدا کے سامنے پیش نظر ہوتی ہے، ان پر تو قرآن روشنی ڈال رہا ہے۔ اگر کوئی اور شان نزول ان آیات کی کو بیان کر دے تو بالکل بے معنی اور بے تعلق ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد عذاب کے بعد یہود، میرا خیال ہے اس کو اگرچہ بہت سی باتیں پہلے آ چکی ہیں، لیکن اس درس کے دوران ان سب باتوں کا نزول کے حوالے سے اعادہ ہو جائے تو حرج کوئی نہیں، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ لیں جی، یہ کل تک خیال ہے ختم ہو جائے گا، تو پرسوں پھر آیت 71 سورہ نساء کی 71 آیت پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک اور بھی مضمون لٹکا ہوا ہے، خطبے سے تعلق ہے اس کا، درس سے نہیں، مگر خطبے میں اب دوبارہ اس کو اٹھانا بے محل ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ یہ عرض کی تھی کہ بعض روایات سے یوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے، اس نے سوال کیا ہے، اس نے کہا ہے میرا دین اتنا ہی ہوگا، میں اس پہ زائد نہیں کروں گا۔ اس پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کلمات تعریف بیان فرمائے ہیں۔ میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا، ایک قطعیت نہیں تھی، کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت جبرائیل ہی ہوں جو اس طرح بعض دفعہ بے پہچانے آ جاتے تھے اور ایک مضمون ایسا بیان کر دیتے تھے جس کا واضح کرنا ضروری ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی روایت ایسی ہوں جو معین شخص کے متعلق ہوں تو علماء سے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ ان روایات کو بھی بھیجیں اور دوسری روایات بھی بھیجیں جو دوسری طرف مضمون کو الٹنے والی ہوں، یعنی جن سے یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ اگر یہ درست ہیں تو بعید نہیں کہ کوئی انجانا شخص آیا ہو۔ اس قسم کی روایات ہم نے اکٹھی کر لی ہیں، اور انشاءاللہ سوال جواب میں رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو کل انشاءاللہ درس کے دوران ہی، تو درس کے دوران ہی وہ میں بیان کر دوں گا، کیونکہ اس کا ایک گہرا تعلق اس رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی سلوک سے ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا تھا کہ انجانے لوگ کچھ دکھائی دیتے تھے، وہ کہیں سے آیا، کوئی عرابی ہے یا کہیں نجد سے آیا ہے یا کسی اور جگہ سے، جس کی تفصیل کا علم نہیں، اس نے سوال کر دیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ بعض مفسرین نے کھوج لگایا اور کوشش کی کہ ان کو معین کریں، چنانچہ بعض احادیث میں ان کا معین ذکر مل گیا اور اس پر بہت تفصیلی روایات ہیں، وہ یہ شخص تھا، یہ حرکت کی یہ کرتا تھا، مگر یہ بیان کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اس کے بالمقابل وہ روایات بھی تو ہیں جو اسی واقعہ سے متعلق ہیں اور اجنبی باتیں ہیں، اس کے متصادم باتیں ہیں۔ تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسے واقعات 2-3 دفعہ ہوئے ہیں، اور وہ احادیث جو غیر معین شخص کی باتیں کر رہی ہیں ان کے متعلق بعید نہیں کہ وہ حضرت جبرائیل تعلیم صحابہ کی خاطر آئے ہوں۔ بس یہ یقینی مسئلے کے طور پر نہیں میں بیان کر رہا،
میں امکانی طور پر بیان کر رہا ہوں. جب وہ روایات سامنے آئیں گی کل انشاءاللہ یا پرسوں تو یہ مسئلہ کھل جائے گا. اجازت ہے آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم.